ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ مجلس میں سادہ سے لفظوں میں فرمائے لگے کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ملازمت کرنا ثواب، محنت مزدوری کرنا ثواب، آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ کیا نام بھائی کا؟ بھائی حمزہ، اللہ خوش رکھے۔ اور بھائی اور بیٹے کیا؟ اللہ خوش رکھے۔ ہمارے بزرگ بھائی تشریف لائے۔ گلا کو تھوڑا سا میرا کچھ آگے پیچھے ہے، لیکن بھائی میں نے کہا چلو اپنے بھائیوں کی جا کر زیارت کر لوں، یہ زیارت کرنا بھی ثواب ہے الحمدللہ۔ باقی جتنا اللہ کہلوا دیں گے خیر کی بات۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑوں کی باتوں میں نور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مجلس میں فرمائے لگے کہ سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان حمزہ کیا فرمایا حضرت نے بتلاؤ؟ پورا مجمع کہے حضرت نے کیا فرمایا؟ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ چلو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بات۔ ہاں رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں فرمائے لگے کہ سونا انسان کون ہوتا ہے؟ پھر خود ہی فرمائے لگے کہ سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہونا ہے۔ کہ سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو، اور سونا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو۔ فرمائے لگے سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کے سیاہ لیکن دل کتنا منور روشن، کہ مکہ مکرمہ میں فرش پہ چل رہے اور حضور جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے۔ الحمدللہ، یہ ہے سونا ہے۔ یہ آدمی صرف شیشہ دیکھنے سے سونا نہیں بنتا، دل کو شیشہ بنانے سے سونا بنتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اور پھر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں جامع مدنیہ میں وہاں کچھ نوجوان کھڑے ہوئے، تو ان میں سے ایک نوجوان کہنے لگے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، میری پسند کی شادی ہو جائے۔ قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے تم بھی تو اس کی فکر کرو، تمہیں بھی کوئی پسند کرے، تم بھی تو اس کی فکر کرو، تمہیں بھی کوئی پسند کرے۔ آدمی نظریں اٹھانے کی وجہ سے پسندیدہ نہیں بنتا، نظریں جھکانے کی وجہ سے پسندیدہ بنتا ہے، رب کی نظر میں بھی اور رب کے بندوں کی نظر میں بھی آگنا ہم۔ اس لیے ہمارے بزرگ استاد مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد
فرمائے لگے نصیحت طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے حضرت فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے اور اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا، بس جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی بھی دکھلا دیں گے الحمدللہ، لیکن اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں ابھی جامع مدنیہ میں تھا، مرکز سے کوئی نیک احباب تشریف لائے، ان میں سے ایک بھائی کہنے لگے مجھے گناہوں کے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، مجھے گناہوں کے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، کیا کروں؟ یاد رکھنا گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔ بس میرے ہر جامع شفیع فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ جب تنہائی میں خالی بیٹھے ہوتے ہیں پھر کچھ وساوس آ جاتے ہیں۔ میں سندھ میں تھا، ایک بھائی کہنے لگے وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے کوئی گناہ کا خیال آ گیا تو وہ فوراً اپنی چارپائی سے اٹھے، سامنے الماری میں کوئی دینی کتاب رکھی ہوئی اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، بس وہ خیال بدل گیا، وہ جو گناہ کا خیال تھا وہ آگے پیچھے ہو گیا الحمدللہ۔ تو گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں۔ میرے حضرت فرمائے لگے اللہ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آگا۔ آپ دیکھ لیں دن میں 5 نمازیں ہیں، اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں، پڑھنے پڑھانے کے خیر کے سلسلے ہیں، ان میں لگے رہیں تو کہاں فرصت ملے گی دوسری چیز کی؟ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا ضرورت، ضرورت بھائی ہم نے سنا ہے نا ضرورت کا لفظ۔ ہمارے حضرت مولانا عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستی گزری، تبلیغ جماعت کے بزرگوں میں سے بڑا پیارا جملہ فرمائے لگے یہ جو ضرورت ہے نا ضرورت، ضرورت کا مادہ ہے ضرر، ضرورت کے اصلی حروف ہیں اس میں جو اصل حرف ہیں، ضرورت کا مادہ ہے ضرر اور ضرر کا معنی ہے نقصان، کہ یہ چیز ضرورت کے لیے ہے، کہتے ہیں ضرورت کا اصلی مادہ ضرر ہے اور ضرر کا معنی ہے نقصان۔ فرمائے جو چیز ضرورت کے لیے ہے اگر اس کو بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے، نفع دینے والی ہے، اور اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، بلا ضرورت استعمال کریں گے تو پھر ضرورت کا اصلی مادہ ضرر واپس لوٹ آئے گا اور پھر وہ چیز نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہ ٹیلی فون آپ دیکھ لیں، موبائل فون دیکھ لیں، اگر یہ ایک ضرورت کی چیز ہے نا، اگر اس کو خبر گیری کے لیے استعمال کریں، اطلاع کے لیے استعمال کریں، اپنی جائز ضرورتوں میں استعمال کریں تو یہ ایک نفع کی چیز ہے، لیکن اگر ضرورت بلا ضرورت استعمال کریں گے، آگے نامناسب چیزوں میں استعمال کریں گے تو پھر یاد رکھنا پھر یہ نقصان کا ذریعہ بڑھ سکتی ہے نا۔ بھائی اپنی حاضری، بھائی ہم اپنی حاضری خود لگاؤ، والدین کہاں تک آپ کی نگرانی کریں گے، اساتذہ کہاں تک آپ کی حاضری لگائیں گے، اپنی حاضری خود لگاؤ، اور اپنی حاضری یہ ہے کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے، بس یہ حاضری اگر ہاں کچھ نہیں ہے دنیا کی یہ گھر نہیں راہ گزرے ہیں نا، بلکہ یہ اپنے بیٹے سے پوچھ لوں بھائی کھڑے ہو جا، کیا نام کھڑے ہو جا، آپ کھڑے ہیں جلدی سے
کیا نام ہے بیٹے کا؟ ہاں اب مجھے بتلاؤ اپنے بیٹے گھر کہاں پر ہے؟ آپ کا گھر ہے شکر گڑھ؟ نہیں شکر گڑھ میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، یہ تو بڑا نزدیک گھر بتلایا نا. نہیں شکر گڑھ میں نہیں ہے. اور سوچو کہاں پر ہے گھر میں. اب پہنچا، اونچی آواز سے کہو. ہم تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے شکر گڑھ میں تھے اور اب جنت پہنچ گئے الحمدللہ. جلسے میں نہ آتے تو شکر گڑھ میں رہتے. آپ ہے اب بیٹھ جاؤ. بھائی ہم شکر گڑھ میں کہاں گھر ہے؟ بھائی کیا نام؟ بھائی نور بادشاہ. شکر گڑھ میں کہاں گھر ہے؟ یہ گجرانوالہ میں کہاں گھر؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے؟ گھر ہمارا اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر، عرش معلیٰ کے نیچے جنت. گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئی. صحابہ کرام چمٹ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے. الحمدللہ. اللہ ہمیں بھی ان کی نیک راہوں پر قائم رکھے. میں چکوال بھی کانفرنس میں تھا، وہاں مجھ سے پہلے ایک بڑے عالم دین بڑا اچھا جملہ کہہ گئے. کہنے لگے دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. فرمایا کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے، جس ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ جائیں گے. الحمدللہ. ہم صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے. یہ سکرین پر ہر ایک کو نہ سنا کریں، بعد بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہہ دیتے ہیں. ہمارے بھائی عارف لاہور میں ہوتے ہیں، اپنی والدہ کا بڑا اچھا جملہ سنا ہے. کہنے لگے میری والدہ فرما لگی او پتر جڑے راج چلنا نہیں انہوں ویکھن دی لوڑ کیڑی ہے. جڑے راج چلنا نہیں انہوں ویکھن دی لوڑ کیڑی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عطا فرما رکھا ہے، دائیں بائیں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے. اور آپ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان. مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کے اللہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. ہمارے قریب وہاں چوڑ جی میں قریب مدرسہ محمدیہ قریب ہی میانی قبرستان میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رحم فرما، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، اور شیراں والا گیٹ کی مسجد میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا. پھر جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا. قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائے گا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے. آخر میں پھر کر دوں، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت. اب دیکھو یہ پنکھا لگا ہوا نا آپ کے اوپر، یہ پنکھا لگا ہوا ہے. مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا. یا اللہ گھر تعمیر ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے، عرش پر تختی لگ گئی سب کے. الحمدللہ.
کچھ نہیں دنیا کی واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کہ کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت نوا دیں گے۔ ہاں ہمارے بزرگ عالم دین یہ دعا ہے تو لطیفہ ہے لیکن حقیقت بھی ہے کہ کہنے لگے ایک مرتبہ 10 روپے کے نوٹ کا 5000 کے نوٹ کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ ایک حال پہ مکالمہ ہوا، 10 روپے کے نوٹ نے 5000 کے نوٹ سے پوچھا آپ کہاں ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں؟ تو 5000 کا نوٹ کہنے لگا میں تو بڑی اونچی اونچی جگہ ہوتا ہوں، میں صدر ہاؤس میں ہوتا ہوں، وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا ہوں۔ بولا تو پھر 5000 کے نوٹ نے پوچھا 10 روپے کے نوٹ سے آپ کہاں ہوتے ہیں؟ تو 10 روپے کا نوٹ کہنے لگا کہ میں مسجد کے چندے کے ڈبے میں ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے بھائی، اللہ تعالیٰ گنتی کو نہیں دیکھتے، وہ اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربان ہے۔ اللہ ہمارے مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے دروازے پر چندے کا ڈبہ رکھوایا ہے، کسی نے رکھی حضرت لاہور شہر ہے یہاں تو لوگ ویسے ہی خدمت کر دیتے ہیں۔ حضرت فرمائے لگے بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے ہم اللہ کے گھر کی خدمت کریں، مدرسے کی خدمت کریں، طلباء کی۔ یہ طلباء جتنے پڑھ رہے ہیں کبھی کبھی ان سے رکھ کر دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے نیک اساتذہ کرام کو، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ یہ طلباء ہیں ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے رہے ہم۔ اور حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہے۔ ہم ایسے ہمارے بچے کوئی سکول کالج میں پڑھنے والے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ میں کشمیر میں جانا ہوا، وہاں ایک کالج میں جانا ہوا، ایک بھائی کالج کے بچوں سے پوچھنے لگے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب بچے خاموش پہ ایک ہی نیت بتلائی کہ آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، پھر یہ سب صلاحیتیں اللہ کی خوشی میں استعمال یا کرنا ہے۔ ایک نظام اہل خدمت سے جو جوڑ رکھا ہے۔ اب ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں، تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان ہیں۔ اب میں ہوں اب رستے میں خل اور یہ بھی یہ چاند قلعہ پر پل بنا ہو جا کر ہم پہلے بھی یہاں رہے گزرا کے اب یہ سہولت کی چیزیں یہ ابھی انجینئر صاحبان مصری صاحبان جو بھی نقشہ بنانے والے ہیں تعمیر کا کام کرنے والے ہیں سب کا حصہ ہے اس میں الحمدللہ۔ ہم کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں۔ ہر باقی مدرسے میں پڑھنے والے بچے یہ بھی آپ کے اپنے بھائی حمزہ ایک جملہ کہہ دوں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود۔ الحمدللہ۔ اب آپ دیکھ لو پورا مجمع بیٹھا ہوا، مجھے امید ہے ناظرہ قرآن پاک تقریباً سب نے پڑھ رکھا ہوگا، پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمارے پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے لگ جائے، دین کے معاملے میں کبھی شرم نہیں کرنی، کبھی جھجک محسوس نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے تو ہم ساری زندگی طالب علم ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طلب نہیں کر رہی آپ کو الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے بیٹے پھر کہو گھر کہاں پر بتلاؤ، پھر کہو گھر ہاں تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے شکر گڑھ میں تھے۔ ہاں اب نہیں بھولیں گے انشاءاللہ الحمدللہ، اب رہیں گے یہاں شکر گڑھ میں لیکن دل جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ اب مجھے اگلی بات ہی بتلاؤ، گھر تو جنت میں تھا پھر یہ گجرانوالہ میں کیوں آئے؟ گھر تو جنت میں تھا پھر گجرانوالہ میں کیوں آئے؟ اب میں حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سنا دوں۔ حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔
کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اب اپنی زبان سے پورا مجمع کہہ لے کہ ہم گوجرانوالہ میں کیوں آئے؟ اللہ میاں کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے بندے پہلے ہی مجھے خوش کر رہے تھے اور مزید خوش کرنے کے عہد کو تازہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا، زبان سے سچ بول لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، اور آپ کی روزی کے جتنے بہانے ہیں، وسیلے ہیں، یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ سب میں نے اپنے خوشی کے بہانے چھپا رکھے، بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اور راستے میں آتے جاتے کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کوئی بھی نیک کلمہ نہیں، چاہے تو جب اگر کوئی مصروفیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکے کرتے رہے۔ بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، یہ پچھلا مجمع میں کہہ لیں، سب کہہ لیں۔ کیا نام بھائی کا؟ ہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں اس میں گرا ہے، اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک بزرگ کا محبت سے نام لوں، ایک سیکنڈ لگا ہے، ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، لاہور پشاور کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے ہمارے مصر کے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے کہ یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، لاہور پشاور کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین، جزاکم اللہ جزا اللہ۔ دو کبار مشائخ جانشین مرشد عالم حضرت مولانا پیر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کل انتقال اور ان کی دنیا سے رحلت ہوئی، اور آج محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نماز جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے۔ دو ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر اور بزرگ جن کی برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ہم حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کریں گے ہمارے ان مشائخ کے لیے بھی استاد محترم دعا فرمائیں۔ استاد محترم بھی علیل ہیں، اللہ تعالی ہمارے استاد جی کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت باکرامت رکھے۔ بڑی شفقتوں اور محبتوں سے نوازا، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن دعا ہم اپنے استادوں کے لیے جھولیاں بھر بھر کر ڈھیروں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حضرت کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے۔ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا اللہ یا اللہ، ہمارے دو بڑے مشائخ جن کا قریب میں انتقال ہوا، یا اللہ ان کی بخشش فرما، قبر کو نور سے منور فرما، درجات عالیہ نصیب فرما، اور ہمارے بھائی تحسین صاحب اللہ تعالیٰ ان کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی بخشش فرما، قبر کو نور سے منور فرما،
ایک بھائی کہنے لگے جو والدین اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑتے ہیں وہ تو فوت ہی نہیں ہوتے، وہ ان کے لیے صدقہ جاری انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمارے جتنے مجمع میں یہاں ہمارے بزرگ بھائی تشریف، ہمارے شیخین تشریف فرمائے، یا اللہ سب کی یا اللہ نیک محبتوں کی دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرما۔ المؤمنون كلهم إخوة سواء في المشرق والمغرب، هذه المحبة محبة الإيمانية يدخل بها الجنة إن شاء الله كلهم الحمد لله۔ قال بعض أخينا من أهل العرب العلم ليس له نهاية ولكن له بداية، بلغوا عني ولو آية الحمد لله۔ اللهم الله جزاكم الحمد لله۔ هذه المحبة محبة الإيمانية محبة الجنة إن شاء الله الحمد لله۔ آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔